مفتی صاحبان جو ہمارے مدرسوں سے فارغ ہوئے اور افتاء کر لیا اور مفتی کا لاحقہ یا سابقہ ان کے ساتھ لگ گیا، ان کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ براہ کرم للہ فی اللہ آپ وضو کے مسائل بتائیے، غسل کے بتائیے، حیض و نفاس کے بتائیے، نماز و روزے کے بتائیے، کسی حد تک زکوٰۃ کے اور حج کے بھی بتا دیجئے، لیکن آپ سماجی مسائل پر گفتگو مت کیجئے، آپ معاشی مسائل پر بات مت کیجئے، آپ سیاسی مسائل میں دخل مت دیجئے، آپ کلامی بحثیں مت چھیڑیے، یہ آپ کا منصب نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ایسے تمام نوجوان مفتیوں سے خاص طور پر میں درخواست کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ ادھیڑ بھی ہوں، پھر بھی وہ مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں، ان سب سے یہ کہتا ہوں کہ مدرسے میں آپ کو جو کورس کرایا گیا افتاء کا، اور آپ نے مفتی کا لقب استعمال کیا اور اب آپ اپنا تعارف مفتی سے کراتے ہیں اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دین کے لیے مرجع ہیں، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک غلط فکر ہے، ایک غلط رواج ہے۔ میں تمام پڑھے لکھے حضرات سے جو واقف ہیں آج کی دنیا میں ان لوگوں سے کہ جو شریعت کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں اور عالمی سطح کے علماء سے واقف ہیں، ایسے تمام نوجوانوں سے، ایسے تمام پڑھے لکھوں سے، وہ بنگلور میں ہوں یا وہ بمبئی میں ہوں یا وہ مدراس میں ہوں یا کلکتے میں ہوں یا دلی اور لکھنؤ میں ہوں، ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے مسائل پوچھنے کے لیے ان مفتیوں سے رجوع مت کیجیے۔ آپ کو مسائل معلوم کرنے ہیں سیاسی، سماجی، ملکی، ملی، تو جو عالمی سطح کے مشہور فقہا ہیں، مفتی جن کو دنیا کے علماء مانتے ہیں، مثلا علامہ یوسف قرضاوی دامت برکاتہم، علامہ ریسونی، سعودی عرب میں سلمان العودہ، سفر الحوالی، اس طرح کے حضرات کی ویب سائٹ میں جو فتاویٰ ہیں، اور وہ حضرات کہ جن کی حیثیت افتاء کو دنیا کے علماء مانتے ہیں، ان سے رجوع کیجئے۔ آپ اپنے بنگلور کے ان مفتیوں سے رجوع مت کیجئے، ورنہ آپ پھنسیں گے اور دشواریوں میں پڑیں گے۔ اس لیے ایسے تمام لوگوں سے میں بنگلور کے لوگوں سے کہتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ بیچارہ ہمارا نوجوان مفتی زین العابدین، اس کو شاہ ولی اللہ دہلوی کا مدرسہ سونپ دیا گیا، یہ تو شاہ ولی اللہ کی نہ فکر سے واقف ہے، نہ ثقافت سے واقف ہے، نہ شاہ ولی اللہ صاحب کے مراجع سے واقف ہے۔ شاہ ولی اللہ تو اتنے وسیع تھے کہ اشاعرہ، ماتریدیہ اور اہل حدیث سب کے درمیان توازن اختیار کرتے تھے اور بتاتے تھے۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ائمہ اربعہ کی فقہ کو جمع کرتا ہوں، اور یہ کہتے تھے کہ میں حنفی ہوں مسلک کے اعتبار سے، لیکن شافعی ہوں تدریس کے اعتبار سے۔ مختلف اقوال ان کے ہیں اور ان کو میں بھی لکھ چکا ہوں، بڑے بڑے علماء لکھ چکے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کی جو فکر کا حامل ہوگا، اس کی فقہ بھی وسیع ہوگی، اس کا کلامی نقطہ نظر بھی وسیع ہوگا، اس کے عقائد میں بہت وسعت ہوگی۔ وہ اس طریقے کو اختیار نہیں کرتا جو آج کل کے مفتیوں مولانوں نے اختیار کر رکھا ہے، چونکہ ولی اللہیت چھوڑ دی ہے، فکر ولی اللہ سے اکثریت محروم ہے، اس کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے۔ فکر ولی اللہ کے بہت بڑے ترجمان مولانا عبید اللہ سندھی تھے، فکر ولی اللہ سے بہت زیادہ واقفیت رکھنے والے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس کا درس دیوبند میں دیتے تھے۔ فکر ولی اللہ کے زبردست ترجمان مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی تھے، مولانا منظور نعمانی تھے، مولانا سعید احمد اکبر آبادی تھے۔ یہ حضرات تھے جو فکر ولی اللہ کے نمائندہ تھے۔ تو میں علماء سے، طلباء سے درخواست کروں گا کہ ان حضرات کی کتابیں پڑھیں اور فکر ولی اللہ سے واقف ہوں۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان مفتیوں کا جو بہت ہی سخت مزاج اور بڑے تنگ ذہن اور تنگ ظرف ہوتے ہیں اور لٹھ چلاتے ہیں، فتوی بازی کرتے ہیں، لوگوں کو الگ الگ حلقوں میں بانٹتے ہیں اور شدت اختیار کرتے ہیں مسلک میں، میں سب لوگوں سے کہوں گا خدا را ان سے بچیے، ان سے دور رہیے، ان کے فتووں کے چکر میں مت پڑیے۔ اور شاہ ولی اللہ کا مدرسہ بھی ولی اللہ فکر کے کسی زبردست حامل کو حوالے کرنا چاہیے۔ اور یہ جو فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں آج کل جماعتوں میں اور حلقوں میں، ان فتنوں سے ہمارے تمام اہل خیر کو، اہل علم کو،
اور دانشور طبقے کو دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بنگلور کے تمام دوستوں سے اور احباب سے میں کہوں گا کہ ان مفتیوں سے ذرا فاصلہ رکھیے، عالمی مفتیوں سے رابطہ قائم کیجیے، اور ویب سائٹس پر، نیٹ پر سارے فتاوی موجود ہیں، آپ وہاں سے فتویٰ حاصل کیجیے۔ یہ مت سمجھیے یہ آپ کو مفتی سمجھائیں گے کہ نہیں یہی آپ کے لیے فیصلہ کن ہے اور آپ سب کو انہی سے رجوع کرنا ہے، آپ ان کی باتوں میں مت آئیے۔ رہ گئے عام لوگ جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فتویٰ تلاش کر سکیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ عالم جو سب کو جوڑتا ہو، جو سب سے محبت کرتا ہو، جو امت کے ساتھ شفقت کا تعلق رکھتا ہو، جو تمام علماء کا احترام کرتا ہو، جس کے اندر امت کے لیے رحم اور ہمدردی کے جذبات ہوں، جس کے اخلاق کو لوگ مانتے ہوں، اور جس کی دینداری اور تقوی کو لوگ تسلیم کرتے ہوں، لوگ سے مراد علماء اس کی اس حیثیت کو مانتے ہوں، آپ ان سے رجوع کیجیے۔ ملک میں اگر آپ کو رجوع کرنا ہے تو ایسی شخصیات سے جن کا تعارف ہی ہے کہ وہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، توڑنے کا نہیں کرتے ہیں، وہ فتووں کا غلط استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ شدت سے بات نہیں کرتے ہیں، وہ امت کو حلقوں میں نہیں بانٹتے ہیں، وہ جماعتوں کو نہیں توڑتے ہیں۔ ایسے جو لوگ ہیں جن کا کام جوڑنا ہے، محبت بانٹنا ہے، اعلیٰ اخلاق اختیار کرنا ہے اور امت کے لیے شفقت کے جذبات رکھنا ہے، ایسے بزرگ علماء سے رجوع کریں۔ عوام الناس معلوم کریں، تلاش کریں، اور جب بھی کوئی بات پوچھنی ہو تو ان سے پوچھیں۔ اس طرح پوری ملت کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ کہاں رجوع کرنا ہے، کس سے استفادہ کرنا ہے۔ یہ بس اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی توڑے، امت ہی کے افراد کو توڑے، امت کے افراد کو بانٹے، امت کے، جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، امت کے افراد کو جو بانٹے، ان میں دیواریں کھڑی کرے، خلیجیں بنائے، اس سے اس طرح بچیے جیسے جذام سے بچا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جیسے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، جیسے شیر سے بھاگتے ہو ویسے اس بیمار انسان سے بھاگو جس کو یہ خطرناک بیماری لگی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک بیماری فکر کی ہے، روحانیت کی ہے، اور انسان کے جذبات و خیالات کی ہے، کہ جس کے ہاں توڑ ہو، جس کے ہاں فتنہ ہو، جس کے ہاں امت کے درمیان تفریق ہو، اس سے امت کو ایسے ہی بھاگنا چاہیے، دور رہنا چاہیے جیسے کسی اچھوت سے دور رہنا چاہیے۔ اور اسلام میں کوئی انسان اچھوت نہیں ہوتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کا مرض ایسا ہے کہ وہ متعدی بن گیا ہے اور جو بھی ساتھ بیٹھتا ہے وہ کسی سے ٹوٹتا ہے، کسی سے کٹتا ہے، کسی سے پھٹتا ہے، اگر یہ بات ہوتی ہے کسی شخص کے ہاں، یہ بات ہے کہ وہ لوگوں سے توڑنے کا کام کر رہا ہے، جماعت اسلامی سے توڑ رہا ہے، اخوان سے توڑ رہا ہے، بریلویت اور دیوبندیت کے جھگڑے کھڑا کر رہا ہے، محلوں میں فتنے کر رہا ہے، مسجدیں کہیں دھلوائی جا رہی، کہیں کچھ ہو رہا ہے، جو لوگ یہ کر رہے ہیں، وہ چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے کسی بھی ہو، کسی حلقے کے ہو، جو امت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں، میں امت کے جوانوں سے کہتا ہوں، بوڑھوں سے کہتا ہوں، عورتوں سے کہتا ہوں، مردوں سے کہتا ہوں، خاص طور پر بنگلور کے لوگوں سے کہتا ہوں جنہوں نے میری بیسیوں تقریریں سنی ہیں اور واقف ہوں میرے ایک ایک جملے سے، اور ان کے گھروں میں میرے ریکارڈ موجود ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ ایسے فتنہ پرور مولویوں اور مفتیوں سے بچ کر رہیے، اور جو امت کو جوڑے اور ملت کو جوڑے اور جماعتوں کو جوڑے اس کے ساتھ کھڑے رہیے۔ اللہ آپ کی نصرت فرمائے گا، اللہ کی آپ کو مدد ملے گی۔ حضور کا ارشاد ہے ید اللہ علی الجماعہ ومن شذ شذ فی النار، اللہ کی نصرت اجتماعیت کے ساتھ ہے۔